قاف اس میں دوسرا رکوع ہے اس کا، آیت نمبر 16 سے ہم شروع کریں گے. 26واں پارہ. احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. یہ آیات اصل میں انسان کے موت کے وقت کے جو احساسات و جذبات ہیں، اور یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک پر آنا ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں. یہ واحد وہ چیز ہے کہ جو یقینی ہے. باقی بعض لوگ شادی کرتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے. بعض لوگوں کے یہاں اولاد ہوتی ہے، بعض لوگوں کے یہاں نہیں ہوتی. بعض لوگ تجارت کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے. بعض لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، بعض نہیں. ہر چیز کے بارے میں استثناء موجود ہے سوائے اس ایک منزل کی. اس میں نہ کسی مذہب کا کوئی اختلاف ہے، نہ کسی رنگ و نسل کا کوئی اختلاف ہے. یہ وہ لمحہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک چیز پر آنا ہے. یہ صرف انسانوں پر نہیں، ہر ایک کو کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہر چیز نے تباہ ہو جانا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہاں انسان ہم نے بنایا ہے، اس کا ناک نقشہ ہم نے درست کیا ہے، اس کا مشن کا تعین ہم نے کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم خرید کر لائیں اور پھر کوئی خرابی نکلی اور ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی کہ اس کا کرنا کیا ہے، اور اس کے بنانے والے کے پاس ہم لے کر جاتے ہیں صاحب یہ خراب نکلی ہوگا تو جی گارنٹی کوئی نہیں. یہ ہم نے بنایا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ اس کا کون سا سافٹ ویئر اس کو کس وقت کیا کمانڈ دے رہا ہوتا. ہمیں پتہ ہے اس کا نفس اسے کیا کہتا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو نفس جو وسوسے سے دیتا ہے وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے انہیں کیا ڈراوے دے رہا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم تسلی دیتے ہیں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ الٹا فقر کا جو اللہ پاک نے علاج بتایا وہ یا صدقہ ہے یا شادی. رزق جو ہے وہ عورت کے مقدر میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ نہیں جب تک بچہ ملینئر نہ ہو جائے، پاؤں پر نہ کھڑا ہو جائے، اور پاؤں پر تبھی کھڑا ہوگا جب دوسرا نیگیٹو پازیٹو مکمل ہوگا تو پتہ چلے گا نا کہ پنکھا چلتا ہے کہ نہیں چلتا. رزق کی کمی، اس کا علاج شادی اور صدقہ ہے. دو چیزیں. تو انسان کو جو بھی وسوسے آتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے اولاد ہمیں پتہ ہے ہم نے پالنا ہے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں. تم بھی ہماری ذمہ داری ہو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم انہیں دیں گے اور تم کو بھی ہم ہی دیتے ہیں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. تحقیق ہم نے بنایا انسان کو، یقیناً ہم نے بنایا انسان کو،
اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو کیا وسوسے اس کا نفس ڈالتا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اسے بنانے کے بعد کہیں چلے نہیں گئے کہ بیچ دیا اسے مارکیٹ میں. ہوتا ہے نا کوئی چیز آدمی بناتا ہے جناب علی، گھروں میں لوگ بناتے ہیں اور پھر وہ باہر بیٹھ کے چارپائی پہ سامان رکھ کے ٹوکری میں لے کے محلے میں گھومے بیچ کے چلے گئے. وہ یہاں کلو کے حساب سے گڑیاں لے کر آتے ہیں، مسجدوں کے باہر جو آ کے بیٹھتے ہیں کھلونے دیے اور چلے گئے، خراب ہو گئے تو اب آپ پیچھا بھی نہیں کر سکتے. کہا ہم نے بنایا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں، اتنے ساتھ ہیں کہ اس کی شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں ہم. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ جو تصور ہے کہ میرا رب مجھ سے واقف ہے، میرے وسوسوں سے آگاہ ہے، میں کتنی مشقت میں کوئی کام کرتا ہوں مجھ سے آگاہ ہے، میں کتنے بڑے فتنے سے بچا ہوں اسے پتہ ہے، میں یہ بہت بڑا سہارا ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرے اندر کے احساسات سے بھی واقف ہے. ایک ہی کام دو انسان کرتے ہیں لیکن دونوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، دونوں کا اجر جو ہے ان کے حالات کی نسبت سے اللہ پاک دیتا ہے. اذ يتلقى المتلقيان، تلقی ہوتا ہے فتلقى آدم من ربه کلمات فتلقى آدم من ربه کلمات، اخذ کی اللہ آدم نے اللہ سے اور وہ کلمات دہرا دیے اور اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی. اسی طرح یہ تلقیان جو ہے، یہ دو تلقی کرنے والے، اخذ کرنے والے، لینے والے، یمین اور شمال دونوں طرف دو ہیں. چونکہ گواہی کا نصاب دو ہے، یعنی دو بندوں کی گواہی ہے، تو اس میں دو ہی برائی والے بھی ہیں ریکارڈ کرنے والے، یہ دو گواہ ہیں برائی کے، اور دو ہی نیکی والے. یہ نصاب پورا کر، یہ تلقیان متلقیان. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، وہ بیٹھے ہوئے مورچہ لگا کے، ان کے آفس ہیں، سارا سامان وہاں پہ ہے، اور وہ جو بھی ہم کہتے ہیں باشعور ہو کر وہ اس کو لے لیتے. یعنی ہمارے اپنے اندر جس کو آپ کہتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ساؤنڈ سمیت. ما یلفظ من قول، قول لفظ کا روپ نہیں دھارتا. ما یلفظ، نہیں وہ الفاظ بنتے. کیا قول آپ پہلے سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو یہ بات کہنی، پہلے آپ سوچتے ہیں، اس کو نسبت ذہنی کہتے ہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی، آپ کے ذہن میں اس کی تصویر آئی، یہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ بلی ہے، اس کے بعد آپ پھر منہ سے اسے کہتے ہیں بلی، کوئی کہتا ہے کیٹ، کوئی کہتا ہے قط. لیکن پہلے نسبت ذہنی ہوتی ہے، پھر نسبت کلامی ہوتی ہے. فرمایا وہ ابھی اس کے ذہن میں آتا ہے، الفاظ کا روپ نہیں دھارتا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اور جب وہ الفاظ کا روپ دھار جاتا ہے تو ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. یعنی سوچا ہے تو صرف اللہ کو پتہ، فرشتوں کو پتہ نہیں ہے، وہ بھی عالم الغیب نہیں ہے. اس لیے سوچ پر اچھی ہو یا بری، بدی یا نیکی کا اطلاق نہیں ہوتا جب تک آپ اس پر عمل نہ کریں. جب آپ عمل کرتے تو دائیں بائیں والے کے علم میں آ جاتا ہے، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. رقیب ہوتا ہے نگران، عتید مستعد، یعنی وہ ڈیلے نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے. تو یہ سارا جب ریکارڈ ہو رہا ہے تو اب وہ منظر شروع کیا کہ یہ ساری ریکارڈنگ ضائع نہیں جائے رہی، کہ کسی مقصد کے لیے ریکارڈ کی جا رہی ہے. ہم خود اپنے خلاف اپنے وہ چارج شیٹ تیار کر رہے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کا نشہ پھر حق کو لے کر آ گیا ہے. حق ہونے والی، حق کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جو ایکچوئل موجود ہو، صرف خیال نہ ہو، وہ موجود ہو. سکرات الموت، اصل میں سکران جو ہوتا ہے، نشے میں بندہ ہوتا ہے، اس وقت وہ اسے پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کس کو کہہ رہا ہوں، کیا کہنا ہے. ایک بدحواسی کی سی کیفیت ہوتی ہے. جب انسان پر موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو اس وقت ٹھک ٹھک کر کے خیالات آتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے، میں نے کہنا کیا ہے، کس کو کہنا ہے، بیٹے کو کہنا ہے، بیوی کو کہنا ہے، کوئی وصیت کرنی ہے، وہ خیال آ گیا ہے. تو خیالات کا اتنا وہ بارش ہوتی ہے کہ وہ سٹک ہو جاتا ہے، جنک میل کی طرح، پھر کچھ بھی نہیں کہہ پاتا وہ.
یہ نشے میں ہوتا ہے بندہ، جب کہتا آدھی بات اس کو کہتا ہے، آدھی اس کو کہتا ہے، ایک موضوع چھیڑتا ہے، دوسرا درمیان میں آ جاتا ہے، تو وہ فلائٹ موڈ میں ہوتا ہے. بالکل یہی سلسلہ ہوتا ہے موت کے وقت. اس لیے اس کو نشہ کہا ہے. بدحواسی کو نشے سے کرا ہے. وہ جات سکرات الموت، موت کا نشہ جو ہے وہ آ گیا ہے حق کو لے کر. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی ایونٹ ہے جس سے تو بچتا رہا ساری زندگی، اس کا خیال بھی نہیں آنے دیا. تحید جو حد ہے نا، حد، تحید کا مطلب ہے کنارے کنارے. کسی چیز سے جب آپ ڈرتے ہیں، پانی گٹر کا پانی جا رہا ہے، آپ اس سے بچتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ سائڈ پہ ہو جائے. جتنی آپ کو وہ گلی موقع دیتی ہے، جب تک کہ دیوار نہ آ جائے آپ اس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ ہے تحید. بندہ کوشش کرتا ہے کہ یار کبھی موت کا خیال نہ ہی آئے تو اچھی بات. یہ ہے وہ کنارے کنارے. یہ وہ چیز ہے جس سے تو بچتا رہا ہے. اگر تو اس کو حقیقت سمجھ لیتا کہ بھائی میں اگر بائی دا وے اس کی طرف خیال نہ بھی کروں، بچہ اسکول کی طرف کتابوں کی طرف دھیان نہ بھی دے، تو بھی آخر وہ امتحان کا وقت تو آ ہی جاتا ہے. ڈیٹ شیٹ جاری ہو جاتی ہے، پھر وہ کب بیٹھ جاتا ہے، پھر نہ لے. اسی طرح بندہ اگر مومن کا کام یہ ہے کہ وہ جس طرح پیدائش ایک حقیقت ہے، موت بھی ایک حقیقت. مومن کے لیے تو کوئی جھٹکے کی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ موت کا علاج فرار نہیں ہے، نہ ذہنی فرار ہے کہ نشے میں ڈوب جائے اور دنیا میں آدمی اپنے آپ کو اس طرح گم کر لے کہ مجھے خیال نہ آئے موت کا. نہ ذہنی فرار، نہ عملی فرار. موت کا سامنا کرنا ہے. ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ بندہ ریورس میں چلتا ہے. اسی طرح ہم موت کی طرف ہم موت کی طرف رہے ہیں لیکن ہم ریورس میں جا رہے ہیں، اور اس میں ایکسیڈنٹ کا خطرہ زیادہ ہے. آپ اگر ایک کنویئر پہ کھڑے ہیں اور وہ چل رہی ہے، جا رہی ہے آگے، تو آپ اس پہ کھڑے کھڑے منہ بے شک ادھر کر لیں. اگر جہاز پاکستان جا رہا ہے تو آپ اس جہاز کے اندر پلٹ کے منہ ابوظہبی کی طرف کر دیں تو بھی پہنچیں گے آپ پاکستان. اسلام آباد ہی لینڈ کریں گے، ابوظہبی لینڈ نہیں کریں گے. تمہارے منہ پھیرنے سے کچھ نہیں ہوتا. تم جس موت کے گھوڑے پہ سوار ہو اس کی منزل کوئی اور ہے. مومن کیا کرتا ہے؟ اس کا علاج یہ کرتا ہے کہ اس کو فیس کرتا، کیلکولیشن کرتا ہے. میں نے مرنا ہے، میں نے کمائی کرنی ہے، آج کا دن ہے، اس میں میں نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اسے پتہ ہے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے. اسے پتہ ہے میری اولاد کیسی ہے، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے، وہ پہلے بندوبست کرتا ہے جھگڑے نہ ان کا. اسے پتہ ہے میرے ساتھ زیادتی کس نے کی ہے، کس اولاد نے میرا ساتھ دیا مشکل میں، وہ کوشش کرتا ہے کہ زندگی میں اس بیٹے کا کچھ کر جائے. اس لیے کہ مرنے کے بعد تو برابر تقسیم ہوگی. وہ جو اس کو جوتے مارنے والا وہ بھی برابر لے جائے گا، اور اس کی خدمت کرنے والا بھی برابر لے کے جائے گا. وہ جو بے نمازی ہے اس نے بھی برابر ہی لینا ہے، جو شرابی ہے اس نے بھی برابر لینا ہے، نمازی گزار جو ہے اس نے بھی برابر لینا ہے. مومن کرتا ہے بھائی اس کو کچھ ملنا چاہیے. یہ بھائی ہیں کام پہ لگ گئے ہیں، چھوٹا بھائی ہے ابھی 6 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا، 14 سال کا، وہ بھی پڑھ رہا ہے. جب جائیداد تقسیم ہوگی تو وہ جو ملینئر بھائی ہے اس کو بھی پورا ملے گا، یہ جو 12 سال کا اس کو بھی اتنا ہی ملے گا. یہ تمہارا کام ہے کہ اپنی زندگی میں اس چھوٹے کے لیے کچھ رکھ کر جاؤ تاکہ اس کی تعلیم مکمل ہو جائے. عقل دی ہے نا، شریعت رستہ نہیں روکتی. شریعت وہاں انٹرفیئر کرتے جہاں تم کھلا چھوڑ جاتے ہو. جب تم نہیں ہوتے تو اللہ پاک اس کو اپنی ترتیب سے تقسیم کرتا ہے. اگر تم اپنی زندگی میں اس کو تقسیم کر دو تو اللہ اس میں بالکل مداخلت نہیں کرتا. اگر شراب میں اڑا دیتے ہو تو اللہ مداخلت نہیں کرتا، تو تم اگر تقسیم کرو گے تو کیوں کرے گا اس میں؟ تو مومن اس کو بالکل ایک حقیقت کی طرح اس کا سامنا کر. جیسے آپ کو پتا ہے تنخواہ ملے گی 1 تاریخ کو، آپ پہلے بندوبست کرتے ہیں کہ اس میں سے اتنا قرضہ جو دینا اس میں سے 1000 روپے اس کو دے دوں گا جس کا دینا ہے، اتنے بچے کی فیس کے نکال دی، اتنے گھر کا خرچہ رکھ لیا، اتنا پاکستان بھیجنا ہے. یہ ساری اسی طرح موت کا معاملہ ہے. ہم میں سے کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ یہ کوئی حادثہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہوتا ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. ایکسیڈنٹ ہے نا بہت سارے. 22 سال ہمارے قاضی عبد الرحیم صاحب، اب ان کو ماشاءاللہ 32-33 سال ہو گئے، ایک چلان نہیں ہوا ان کا. آپ اندازہ کر لیں، یعنی 30-32 سال میں ایک بندے کا ایک چلان نہیں ہوا. وہ انڈیکیٹر بھی لگاتے ہیں، اس کے بعد وہ سپیڈ بھی مٹھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ہارن دے کے اگلی پچھلی گاڑی دونوں کو بتاتے ہیں کہ میں ٹریک بدلی کر رہا ہوں. اسے آپ اندازہ کر لیں ان کے احتیاط کا. تو نہیں ہوا ان کا ایکسیڈنٹ. یہ موت کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ کوئی احتیاط کرے تو اس کا نہیں ہوگا. سب نے مرنا ہے، ڈاکٹروں نے بھی مرنا ہے. اور اللہ کی قدرت یہ کہ جو جس بیماری میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے قدرتاً وہ اسی میں مرتا ہے. عجیب بات ہے.
تو موت کا سامنا یہ وہ ہے جس سے تو بچتا رہا ہے. اگر تو اس کا بندوبست کرتا تو بچت اس میں تھی. ذالک ما کنت منہ تحید ونفخ فی الصور. اب مرنے کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہو گیا. ایسا نہیں کہ بھائی دبا دیا گیا اور مٹی ہو گئے. ہندوؤں نے اس کو آدھا جلایا, اس کی تھوڑی سی راکھ لے لی اس لیے کہ سمادھی بھی اس کی بنانی ہے, اور باقی گنگا میں پھینک دیا. وہ بیٹھے ہوئے مگرمچھ بھوکے, ان کا رزق بن گیا, بات ختم ہو گئی. ہم دفنا آتے ہیں اسے, تیسرے چوتھے دن کیڑے فارغ کر دیتے ہیں اس کو. کہا یہاں نہیں, ونفخ فی الصور, یہ ہم نے پھر تمہیں اٹھانا ہے. اگر ایسا ہو کہ اسکول سے بھاگ جانے والا بچہ بھی پروموٹ کر دیا جائے اور پڑھنے والا بھی پروموٹ کیا جائے تو پھر باقی پڑھنے والا پڑھے گا کیوں؟ یہ ایسا نہیں ہے. کوئی فلم بھی ایسے ہٹ نہیں ہوتی کہ جس میں ہیرو جوتے کھاتا رہے اور ویلن آخر تک جناب علی فن خان بنا رہے. آخر اینڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ ویلن کو جوتے پڑتے ہیں, ہیرو سارے مقدموں سے بری ہو جاتا ہے, فلم ختم ہو جاتی. تو جب تک ہیرو حشر کے میدان میں بری نہیں ہوگا, ویلن کو سزا نہیں ملے گی. یہ اللہ کی لکھی ہوئی کہانی کا اینڈ اس طرح نہیں ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. میں تمہیں اس دن سے ڈرایا کرتا تھا. وعدہ اور وعید عرض کے اندر اس کا مادہ ایک ہی ہے. وعدہ یعد وعدن اور وعدہ یعد وعیدن ہے دونوں وعدہ, لیکن جب خیر کا وعدہ کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وعدہ ہے. جب کو کسی کو کہتا ہے کہ اگر تم گریڈ لے آئے, جی اے گریڈ لے آئے تو میں تمہیں بیٹا فلاں چیز لے دوں گا, یہ وعدہ ہے. اور اگر بندہ یہ کہتا ہے کہ پتر اگر تم فیل ہوئے نا تو میں تمہاری چمڑی اتار لوں گا, تو یہ وعید ہوتی ہے. یہ بھی وعدہ ہی ہے, لیکن چونکہ یہ برائی کا وعدہ ہے تو جس میں بد خبری ہوتی ہے وہ وعید کہلاتا ہے, جس میں خوش خبری ہوتی ہے وہ وعدہ کہلاتا ہے. فرمایا یہ ہے جس کا ڈراوا میں تمہیں دیا کرتا تھا. شیطان کے بارے میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں فقر کے ڈراوے دیتا ہے. اس لیے کہ شیطان خوشخبری تو نہیں دیتا نا, وہ تو ڈراوا دیتا کہ اگر تم نے یہ 10 یا 20 یا 50 یا 100 روپیہ دے دیا اللہ کی راہ میں تو تیرا بجلی کا بل کون دے گا, ابھی فلاں بھی رہتا, ابھی بچوں کی فیس بھی رہتی ہے, ابھی فلاں. اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ 100 روپے کے ساتھ ہی پورا پاکستان چل رہا ہے. لیکن ٹکے پہ آ جائے تو آپ 4 پلیٹیں لے آئے, 200 درہم دے دیں, بالکل شیطان نہیں کہے گا کہ تمہارا کوئی نقصان بھی ہوا. یہ ہے وعید. الشیطان یعدکم الفقر. جب بھی تم اللہ کی راہ میں دینے کی کوشش کرتے ہو, سوچتے ہو, شیطان فوراً آ کے پہنچ جاتا اور سارا کھلیار ڈال دیتا کہ بھائی یہ بھی رہتا, یہ بھی رہتا, یہ اسی 100 سے ہی کام چلے گا جو تو دینا چاہتا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. اللہ پاک تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ وعدہ کرتا ہے, شیطان وعید دیتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے لگا دے, میرے ساتھ کرو گے تجارت کبھی گھاٹے میں نہیں رہو گے. فاستبشروا ببیعکم. اپنے سودے پر خوشیاں مناؤ, یعنی مجھ سے سودا کر کے تم کبھی بھی گھاٹے, دنیا میں بھی دوں گا آخرت میں بھی دوں گا, یہ وعدہ ہے. ذالک یوم الوعید. یہ وہ دن ہے جس سے ڈرایا. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ. یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے. یعنی یہ وہ قیامت کا جو دن ہے, کچھ لوگوں کے لیے تو غمی کا دن ہوگا, لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ خوشی کا دن بھی ہوگا. جو ساری زندگی ستائے گئے مشقت میں رہے, انہیں پتہ چل جائے گا ہاں آ گیا بھائی وہ دن جس دن ہمیں کچھ ملنا ہے. اور جو برائی کرتے رہے سمجھتے رہے وہ دن نہیں آئے گا, ان کے لیے تو ظاہر پھر رونے دو. کہتے ہیں جب بندہ رزلٹ سننے جاتا ہے تو پھر کوئی فیل کوئی پاس, کچھ روتے ہوئے آتے ہیں کچھ ہنستے ہوئے آتے ہیں. اور رونے والے بھی ماسٹروں کو ہی روتے ہیں کہ بھائی انہوں نے صحیح پڑھایا نہیں, وہ پورا آؤٹ آف کورس پیپر دے دیا انہوں نے اور فلاں کر دیا. اپنا کوئی نہیں کہتا کہ میری بھی کوئی غلطی. اس طرح قیامت میں بھی کچھ لوگ بہانے کریں گے. وجات کل نفس. اور ہر جان آئے گی, معہا اس کے ساتھ ہوگا, سائق ڈرائیور, سائق ڈرائیور پیچھے سے ڈرائیو کرنے والا, دھکیلنے والا, وہ شہید اور گواہ. یعنی ایک پیچھے ہوگا جس کی کسٹڈی میں بندہ ہوگا, اور ایک آگے گواہ ہوگا جو گواہی دے گا, اور ایک وہ جس نے رجسٹر اٹھائے ہوئے ہیں. عدالت میں پیشی کا منظر ہوتا ہے ایک کہ اس میں ایک جو ہے وہ عدالت میں ایک پولیس والا ہوتا ہے
جو ٹیک اوور کرتا ہے جیل والوں سے اس بندے کو، اسی سے وہ ادھر ٹرانسفر ہو جائے واپس میں، پھر وہ واپس بھی کرتا ہے اسی طرح. تو یہ جا کے تو اس کے سپرد کر دیں گے جو آگے حساب کتاب کروانے والا ہو. ایک پیچھے ہوگا فرشتہ اٹھائے ہوئے فائلیں، ایک آگے ہوگا جو گواہی دے گا ان پر. لقد كنت في غفلة من هذا، اس دن کے بارے میں تو غفلت میں پڑا ہوا تھا. اچھا، اس میں تو سورہ الحدید میں اس کو بڑا واضح انداز میں بیان کیا گیا کہ جب حشر میں نیکیاں روشنی میں تبدیل کی جائیں گی، یہ جو آپ پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو ایک کارڈ ملتا ہے، یا پیسے آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کے اس کو اکاؤنٹ کو ریچارج کر دیتے ہیں 20 درہم 23 درہم 50 درہم 100 درہم، تو یہ وہ روشنی آپ کو دیتے ہیں، اس کی وہ روشنی جلتی ہے آپ کی، اتنے یونٹ آپ کو دے دیتے ہیں، وہ یونٹ جلتے ہیں. کارڈ میں سے کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ کارڈ جب دیتے ہیں بالکل نواں نکور ہوتا ہے، اس کے اندر سے یونٹ جل گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح ہماری عبادات جتنی بھی ہیں وہ یونٹس میں تبدیل کی جائیں گی. کہ یہ لو، کچھ لوگوں کے یونٹ عین جنت اور جہنم کے درمیان ختم ہو جائیں گے. یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں جناب لیوا یا رویس اور کچی سڑک ہے اور آپ ریت پہ جا رہے ہیں اور درمیان میں جا کے پیٹرول ختم ہو گئے. آپ سنتے ہیں نا بعض لوگ صحرا میں سٹک ہو جاتے ہیں، پھر ان کی لاشیں ہی ملتی ہیں. کیا ہوا جی؟ پیٹرول ختم ہو گیا، گاڑی خراب ہو گئی. تو اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے دنیا میں دھوکہ کیا، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے، جتنا انہوں نے دیا اتنا ان کو دے دے گا. یا تو یہ کہ اللہ پاک کو تو پتا نا کہ یہ درمیان میں جا کے ختم ہو جائے گا، لیکن انہوں نے کیا ہی اتنا ہے. انہیں بتانا نہیں ہے کہ یہاں کہاں ختم ہوگا، ان کو پکڑا دینا یہ آپ کی روشنی ہے جی، یہ آپ کا کارڈ ہے، یہ آپ کا سم ہے، یہ آپ کی سم ہے، جتنا اس میں بیلنس ہے وہاں جا کے جہاں ختم ہوگا وہاں یہ ختم ہو جائے گا. اب دیکھنا وہ سم والے جو ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنی اہم بات ہو رہی ہے. جہاں آپ کے پیسے ختم ہوتے ہیں کٹ جاتی ہے نا، وہ نہیں کہتے چلو اب طلاق دے رہا ہے تو دے ہی لے، وہ اسی وقت ختم ہو جاتی. یہ ہے وہ بات کہ جہاں جہاں ختم ہوگا وہاں وہاں بندے وہ گر رہے ہوں گے اس میں سے. تو وہاں فرمایا کہ جب مومن جائیں گے اور ان کے پاس روشنی ہوگی تو منافق جو ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ انظرونا، یار صبر کرو، اتنی تو تم تو گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہو. جس آدمی کے پاس بیٹری ہوتی ہے آپ کو پتا نا وہ تیز تیز چلتا ہے. دیہات کا منظر آپ کو پتا ہے، جب بارش ہو رہی ہو اور گلیوں میں پھسلن ہو، کچی گلیاں ہوتی ہیں، تو جس کے پاس وہ پچھلے والا بار بار تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہتا ہو بھائی گھوڑے تے چڑھے ہیں صبر کر، تو میں بھی تمہارے پیچھے ہوں، کیونکہ وہ لائٹ والا تو اپنی جگہ پہ لائٹ ڈال لیتے پچھلے والے پہ. بالکل یہی ہوگا. انظرونا نقتبس من نورکم، بھائی صاحب گھوڑے پہ چڑھے ہو صبر کرو، تھوڑا آہستہ چلو، ہم بھی تمہاری روشنی میں چل لیتے، ہماری اپنی تو بیڑا غرق ہو گیا، ختم ہو گئی ہے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان سے کہا جائے کہ پلٹ کے پیچھے جاؤ نور لے آؤ. کہا کیا گیا ہے؟ ارجعوا وراءکم، دنیا میں پلٹ کر جاؤ، اس لیے کہ یہ نور وہاں کمایا جائے. آج نور کا دن ہے، آج ایک دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، آج یہ نور ہے. تو ان سے کہا جائے گا یہ آخرت کا جو میدان ہے یہ نور، وہاں کھڑا ہو کے کوئی بندہ 50,000 سال کا دن ہے، حساب کتاب دوسروں کا ہوگا، تو بندہ اتنی دیر اپنا بیلنس بناتا رہے، ذکر کرتا رہے، اس ذکر کا فائدہ کوئی نہیں اس دن. اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا نہیں. آخرت دار الجزا، دار العمل نہیں. وہاں ایمان بھی کوئی نہیں کام آئے گا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بندہ وہاں پہ 50,000 سال کا 2,000 سال 10,000 سال پڑھتا رہے، بندہ ایک رائی کے دانے کے برابر کوئی فائدہ نہیں اس کو. ایمان بھی آج ہی کام آئے گا، عمل بھی آج ہی کام. ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ پلٹ کے نور کما کے لے کے آؤ، یہاں ادار سدار نہیں چلتا. اب انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہاں کوئی ایسی کھڑکی تھی کہ جہاں وہ لوگ جو نئے پہلی بار جہاز میں آتے ہیں تو کنیکٹنگ فلائٹ ہو تو انہیں پتہ نہیں ہوتا بیچاروں کو کہ باہر کوئی ایسا بھی کاؤنٹر ہے جہاں سے ہمیں ہوٹل لینا ہے. وہ باہر کھڑے ہو کے بیچارے دھکے کھاتے پھرتے. جو تجربے کار لوگ ہیں تو فوراً جا کے کاؤنٹر پہ وہ چیک ان ہو جاتے ہیں، لے لیتے ہیں وہاں سے ہوٹل کے لیے.
بالکل یہی وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ نیک لوگ تھے تو انہیں پتا تھا کہ کہاں سے نور لینا ہے، تو ہم نے بھی وہاں سے نور لینا تھا تو ہم نے اپنے حصے کا لیا نہیں. وہ جو ہی پلٹیں گے تو ان کے درمیان دیوار مار دی جائے گی. فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، ان کے درمیان ایسی دیوار مار دی جائے گی جس میں دروازہ ہوگا، یہ اندر ہو جائیں گے وہ باہر. يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ باہر سے آواز دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں. اتنی بھی بے مروتی کیا ہے بھائی صاحب، ہر ایک ہی کمپنی میں کام کرتے تھے، ایک ہی شفٹ میں جاتے تھے، ایک ہی ہوٹل پہ چائے پیتے تھے عصر کے بعد. یہ اتنی بے مروتی تمہیں یاد نہیں ہے میں تمہارا دوست ہوں؟ الم نکم معکم قالوا بلا، بالکل ساتھ ہی تھے. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنے میں خود ڈالا. وتربصتم، اور تم انتظار کرتے رہے کہ یار عمر پہ ہی ہے، پڑھ لیں گے نمازیں بھی، کر لیں گے حج بھی، ابھی تو ماشاءاللہ جوانی ہے، ہم کون سے بوڑھے ہو گئے ہیں. تربصتم ورتبتم، تربص ایک جگہ نہیں رہتا، شک ہمیشہ ڈاؤن فال ہوتا ہے اصل میں ایمان کا. کوئی بندہ یہ کہ مجھے 2% کسی چیز میں شک کر، وہ 2% ہی رہے گا، ممکن ہی نہیں. وہ اصل میں ایئر لاک ہے ایمان کا، جس کے بعد گاڑی نے بند ہونا ہے. تربصتم ورتبتم، پھر تم شک میں پڑ گئے. بندہ جب پہلی دفعہ کوئی گناہ کرتا ہے تو بڑا ڈرتا ہے کہ ابھی زمین پھٹے گی میں دھنس جاؤں گا. دیکھنا جب کوئی بندہ نو انٹری میں داخل ہوتا ہے تو وہ دائیں بائیں شیشے میں دیکھتا ہے کہ کوئی شرطا تو نہیں ہے، کوئی میرے پیچھے آ تو نہیں رہا ہے. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب گناہگار پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو بہت ڈرتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد کہتا ہے کوئی اتنی بڑی بھی بات نہیں ہے جتنی میں سمجھ رہا تھا. اب جو حرم میں جیبیں کاٹتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی دفعہ کتنا ڈرے ہوں گے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. دنیا وہاں معاف کروانے گئی ہوئی ہوتی ہے جو کاٹا ہوا ہے، وہ تو زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں نا، دیواروں کے ساتھ ہاتھ رکھ کے چھاتی مال رہے ہوتے ہیں. وہ حتیم جو جگہ ہے نا وہ لوٹنے کی آئیڈیل جگہ ہے، اللہ کا کرم بھی اور اللہ کا عذاب بھی. یعنی وہ جگہ ہے حتیم، کیونکہ وہ بالکل بیت اللہ کے اندر ہے. تو غریبوں کے لیے اصل میں اسے اللہ پاک کی حکمت ہے کہ وہ غریبوں کے لیے وہ ٹکڑا بار چھوڑ دیا، ورنہ اندر والا تو پرویز مشرف کے مقدر میں ہم جیسوں کے لیے کہاں ہے. وہ تو جو جتنا بڑا 2 نمبری ہے اس کے لیے وہ کھول دیتے ہیں، لفٹ بھی لگاتے ہیں، اندر بھی لے کے جاتے ہیں، چھت پہ بھی چڑھا دیتے ہیں. وہ تو ان کے ابا جی کی جاگیر ہے نا. ہم غریبوں کے لیے اللہ پاک نے ایسی حکمت سے بندوبست کیا کہ حتیم کھول دیا، ان کو لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. وہ غریبوں کی اصل میں بیٹھک ہے. تو وہاں میزاب رحمت ہے، وہاں لوگ پھر بس وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے. جیسے کوئی کسی کا دامن پکڑ لیتا ہے، وہاں چوروں کی وہ جیب کتروں کی موج ہوتی ہے. بندے لگے ہوتے ہیں ادھر اور دونوں خالی ہوتے ہیں سائڈیں، بس لٹتے ہیں لوگ پھر وہاں پہ. اب کیا ان جو لٹیرے ہیں، ظاہر ہے وہاں تو آپ نے دیکھا نا کہ وہاں کافروں کا داخلہ منع ہے، مسلمان ہی جاتے نا وہاں. تو پہلی دفعہ گناہگار بہت ڈرتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ عادی ہوتا چلا جاتا ہے. یار کوئی وغرتکم الامانی، پھر بندہ تمناؤں پر چلا جاتا ہے کہ نہیں کوئی تو، یعنی کیمرہ لگ بھی گیا ہے تو آپ کو پتہ جب تک میسج نہ آ جائے بندہ یہی سمجھتا مجھے نہیں لگا کسی اور کو لگا ہوگا. یعنی تسلی دیتا، شک آتا بھی ہے کہ شاید مجھے ہی لگا ہو، لیکن پھر اس شک کو ہٹاتا ہے، اس لیے کہ پھر بھوک مر جاتی ہے بندے کی 600 درہم. تو پھر کہتا نہیں وہ دوسری گاڑی والا جو میرے پاس سے گزرا تھا نا کروزر والا، اس کو لگا ہے، مجھے نہیں لگا. چلو جو 2-4 دن خوشی سے گزر جائیں. یہ وہ بات ہے کہ یہ جو لوگ اوائڈ کرتے ہیں نا آخرت کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن خوشی کے گزر جائیں، یار یہ بھوک مر جاتی ہے آخرت سے. آخرت اتنی مشکل نہیں ہے، بچے کماتے ہوئے بھی مل جاتی ہے، کام کرتے ہوئے مل جاتی ہے، اولاد کو کھلاتے پلاتے شادیاں کرتے ہوئے بھی جنت مل جاتی ہے. اللہ کے حدود میں رہے انسان تو دنیا کے سارے کام تجارت کرتے، تم اگر ملینئر بھی ہو اللہ کو کوئی اعتراض نہیں، اس میں سے زکات دیتے رہو. تم پیسے والے ہوگے تو صدقہ نکالو گے تو مریضوں کا علاج ہوگا اور دوسرے لوگوں کی مدد ہوگی نا. یعنی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسی بات کہ بھائی گناہ، صرف تھوڑا سا اپنے آپ کو فائن ٹیون کرنا پڑتا ہے. تو وہ جو غفلت کا غطاء آپ کو پتہ ہے، پردے کو کہتے ہیں.
فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے تمہارا وہ پردہ اتار دیا۔ اصل میں زندگی اور موت یہی ہے کہ موت کس چیز کا نام ہے کہ وہ پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ جو آخرت ہمارے درمیان جو چیز حائل ہے، موت اس کو ہٹا دیتی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ موت کے بعد زندگی کا اصل چیپٹر شروع ہوتا ہے۔ وہ جو ساگر صدیقی نے کہا کہ آدم کے مسافروں ہوشیار، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا عدم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے آدم کے مسافروں ہوشیار، راہ میں زندگی کھڑی ہوگی۔ تم تو جان چھڑا کے گئے ہو نا زندگی سے کہ جان چھوٹی ہے، کہ اصل زندگی راہ میں کھڑی ہوگی۔ تمہیں مشق کرائی گئی تھی، یہ زندگی ڈرل کے لیے جو ہے وہ دی گئی تھی کہ اس زندگی کو گزارنے کا فن یہاں سے سیکھو۔ تم نے ضائع کر دیا وہ موقع۔ راہ میں زندگی وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے وہ جہاز میں جب دیتے ہیں چینی تو چائے میں ڈالنے کی، چائے بعد میں آتی ہے، تو جو پہلی بار جب جہاز میں سفر کرتے ہیں وہ چینی کھا لیتے ہیں، بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں کیا پتا کہ یہ چائے میں ڈالنی، چائے میں سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں چائے میں پڑی ہوئی ہوتی ہے اسی طرح چائے میں، تو بعد میں پھر جب دوسروں کو دیکھتے ہیں وہ کھول کے ڈال کے لا رہے ہیں تو پھر بیچارے پی جاتے ہیں اسی طرح بغیر اس کے۔ یہ زندگی بعض لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ آخرت کو میٹھا کرنے کے لیے، بعض لوگ ایسے ہی کھا جاتے ہیں اور پھر آخرت انہیں اسی طرح کڑوا کر کے تو کھانی پڑے گی۔ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ، اور وہ جو اس کا قرین ہے جس نے وہاں بندہ پیش کرنا ہے، وہ جا کے کہے گا کہ یہ ہے سرکار وہ عتید جو میرے سپرد کیا گیا تھا، یہ امانت ہے، یہ لیں بندہ، اب اس کا حساب کتاب جو بھی کرنا ہے آپ جانے، اس کا معاف کر دیں، پکڑیں، جو کریں، میری طرف سے فارغ ہے۔ حکم ہوگا القیا فی جہنم کل کفار عنید، جہنم میں ڈال دو ہر ناشکرے اسٹبارن ضدی کو، یعنی اگر بندہ ضدی نہ ہو تو ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ آخر انسان کھاتا اسے پتہ نہیں کہاں سے، آنکھیں استعمال کر رہا اسے پتہ، اس پیسے دیے اس نے، اسے نہیں پتا کسی نے فری میں دیے۔ لوگ ایک آدھ گردہ خریدتے ہیں لاکھوں میں اور وہ 2.5 3 4 سال چلتا ہے، اس کے ساتھ دوائیاں جو کھانی پڑتی ہیں، اور اللہ نے 2 دیے، ایک گردہ 60 سال چلتا ہے بغیر ایک پیسے کے۔ غریب کے پاس بھی 2 ہے، یعنی کہ غریب کو 1 دیا اور پیسے والے کو اللہ نے 2 دے دیے۔ یعنی جب تک انسان ضدی نہ ہو تب تک وہ اللہ سے غافل نہیں ہو سکتی، ہر چیز اس کا دھیان اللہ کی طرف مائل کرتی ہے۔ اور تجھے کوئی بنانے والا، تو بول رہا ہے یہ چمڑے کی یہ چیز ہے، تو گنگے نہیں دیکھتا وہ کیوں نہیں بولتے؟ تو دیکھ رہا ہے تو اندھوں کو نہیں دیکھتا؟ انہوں نے اللہ کا کیا بگاڑ لیا؟ کوئی مقدمہ کر لیا اس پر؟ اللہ کو ووٹ مانگتا ہے کہ وہ اللہ کو ووٹ نہیں دیں گے، انہوں نے ہماری آنکھیں نہیں بنائی۔ اگر تیری بھی نہ بناتا تو کیا کر لیتا؟ تو جن کے دماغ خراب ہیں، ہینڈی کیپ ہیں، جو معذور ہیں، ضیاء الحق چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا، اس کی بچی معذور تھی، کیا کر لیا اس نے اللہ کا؟ تمہیں اللہ پاک معذور کر دے تم کیا کر لو؟ تو بڑی تقریر کرتے ہو، تم بڑے فن خان ہو، بہت بڑے پروجیکٹ مینیجر ہو، تم اللہ پاک تمہیں معذور کر دے تو تم کیا بگاڑ لو گے اس کا؟ یعنی ہر چیز انسان کی بے بسی کو اس کے سامنے عیاں کر دیتی۔ ریلوے اسٹیشن پر لوگ ننگے مادرزاد لیٹے ہوئے، تیرا دماغ اللہ خراب کر دے۔ تو اپنی، میں نے دیکھا یعنی اپنی بہو بیٹیوں کے سامنے بندہ ننگا ہو جاتا اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس کے سامنے میں نے ننگا نہیں ہونا، ادھر ہی بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کرتے۔ یہ وقت بھی آتا ہے جب تک بندہ عنید نہ ہو، یہ صرف کے ڈبوں پہ لکھا ہوتا ہے، سٹب برن جو داغ ہیں عنید، وہ بلیچ سے اترتے ہیں، بلیچ کے اوپر لکھا ہوتا ہے لفظ عنید۔ جب تک بندہ ضدی نہ ہو تب تک وہ ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ شکر گزار ہو تو مومن ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ شکر اور کفر کیا ہے؟ شکر کے مقابلے میں اللہ پاک کیا لے کر آئے؟ کفر۔ یہ کفار جو ہے یہ اصل میں ناشکرا ہے، یعنی بے ایمانی ناشکری ہے اور ایمان شکر ہے، بس اتنی ساری بات ہے۔ مناع للخیر،
یہ خیر کو روک روک کر منع کرنا، اردو کا لفظ ہے، یہ وہی ہے، منع کرنا ہی ہے، مناع، منع کرنے والا، للخیر، خیر سے، یعنی کوئی خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں دینا ہے تو روک لینا اصل میں منع کرنا ہے اس کو۔ اس میں یمنعون الماعون، سورہ ویل میں آپ نے دیکھا جو سورہ الماعون ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آخرت کے دن کی تکذیب کرنے والے کیسے ہوتے ہیں، کوئی نمبر پلیٹ تو نہیں لگی نا، کہا میں تمہیں عمل بتاتا ہوں ان کے۔ یہ وہ ہے کہ جو یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، کسی غریب مسکین کو کھلانے کا روادار نہیں، یعنی خود بندہ کھلاتا ہے تو دوسرے کو ترغیب ہوتی ہے کہ بھائی میں نے بھی اس کا کچھ کرنا۔ فوائل للمصلین، بربادی اور نمازیوں کے لیے۔ یہ جب پڑھتے ہیں نا ہم تو ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، آیت کا امپیکٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جو عربی جانتا ہے نا بدو، جب کہا جاتا فوائل للمصلین، آپ رک جائیں ذرا، تباہی نمازیوں کے لیے، وہ نماز کے بعد گلے پڑ جاتے ہیں، لیش گلتا تھا شکل یا اخی، بھائی قرآن میں اسی طرح لکھا ہوا ہے، آیت پوری ہو گئی، میں رک بھی سکتا ہوں، وہاں کوئی میم نہیں ڈالی ہوئی کہ یہ وقف لازم ہے، اور لا بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہاں رکنا نہیں ہے۔ فوائل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، اس لیے کہ یہ نماز وہ چیز ہے کہ اگر آپ سماجی طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکے تو یہ الٹا اثر کرتی ہے۔ اسی طرح جس طرح بچہ پیپسی پی لے تو کھانا نہیں کھاتا، اس کی بھوک مر جاتی ہے نا، بندے نے نماز پڑھ لی، بھوک مر گئی، میں بڑا نیک بندہ ہوں، اب مجھے اوور ٹائم کرنے کی ضرورت نہیں، میں کیوں کسی کے لیے، یعنی لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ تھا بیچارہ، کبھی بہت اچھے حالوں میں بھی تھا، بہت اچھے حالوں میں تھا، پھر برے حالات آ گئے تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچیاں تھیں اس کی، یہاں شہر میں کوئی بندہ تھا جو اس کو دال وغیرہ چاول وغیرہ، دکاندار تھا، وہ فری میں دے دے، اسے پتا تھا اس کے حالات کا، چونکہ اس کی دکان کے سامنے اس کی کپڑے کی دکان تھی بہت بڑی، پھر حالات ایسے آگے تو وہ مروت میں دے دیا کرتا تھا۔ بیچارہ بس پہ گیا تو رستے میں مر گیا، وہ ہارٹ اٹیک ہوا، تو انہوں نے اتار کے بس والوں نے بینچ پہ اسے سہارا دے کے چھوڑ کے بس چلی گئی۔ یہاں کا آپ کو پتا ہے کہ مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں بچہ مر جائے تو جب تک اس کا پوسٹ مارٹم رپورٹ نہ آ جائے ماں باپ کو اگلے بند کر دیتے ہیں یہاں پہ۔ تو اس کی لاش ہم نے بھیجنی تھی تو اس کے لیے ہم کر رہے تھے، تو ہم مختلف دکانداروں کے پاس گئے وہاں، تو ہمیں یعنی ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ملاباری مسلمان ہے یا ہندو ہے، لیکن ہم گئے تو اس نے ہمیں خالی نہیں بھیجا، کسی نے 50 پکڑا، 30 پکڑا۔ ہمارے ایک ساتھی تھے وہ جن کی وجہ سے میں جماعت میں لگا تھا، تو ان کے پاس گئے، دکان تھی ان کی، یہ جو سامان وغیرہ درانتیاں اور دوسرا سامان تھا، باہر چٹائیاں بھی، اور بہت ساری، بہت بڑی دکان تھی۔ پہلے تو انہوں نے خوب ہمیں ڈانٹا کہ تم پنجابی لوگ اپنی کمیٹی نہیں ڈالتے ہو، تم یہ نہیں کرتے ہو، تم فلاں نہیں کرتے ہو، پھر ذلیل ہوتے ہو تم لوگ، ہماری دیکھو ہم نے کمیٹی ڈالی، کوئی مسئلہ نہیں ہمارا، ہم لوگ چندہ دیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں۔ خوب انہوں نے ہمیں منڈ کے لیکچر دیا آدھا پونا گھنٹہ، اس کے بعد 5 درہم نکال کے ہمیں انہوں نے دی، ہم نے وہ 5 درہم انہیں واپس کر دی۔ تو ایک یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کی راہ میں وقت لگایا ہوا، میں جنت کی چابی 7 دروازے کی 8 دروازے کی میرے پاس ہے، مجھے اب یہ لاشوں کے لیے کفن کے لیے پیسے دینے کی کیا ضرورت؟ یہ بھوک مار دیتی ہے، یہ الٹا کام کرتی ہے۔ حالانکہ اللہ بادشاہ ہے، اسے اس قسم کی چیزوں سے چڑ آتی ہے۔ جب کوئی بندہ اپنی کسی خاص عبادت کی وجہ سے اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کرے کہ اب مجھے جنت سے روک کے دیکھ، تو اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا وہ بندہ جو نیک تھا، متفق علیہ حدیث، جو دوسرے بندے کو کہتا تھا، برائی سے روکتا تھا اسے، لیکن کیا ہوا؟ وہ رکتا نہیں تھا۔ ایک دن یہ بندہ پاس سے گزرا اور اس نے دیکھا کہ وہ اسی کام میں لگا، وہ کوئی تاش کھیل رہا ہوگا یا اپنا کام کر رہا ہوگا، جو بھی ہوگا۔ اسے بڑا غصہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تمہیں نہیں بخشے گا۔
یعنی میں اتنی محنت کر چکا ہوں، کب سے تمہیں کہہ رہا ہوں، تم اتنے ڈھیٹ بندے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب جب اس نے کہا اللہ کی قسم تمہیں اللہ نہیں بخشے گا، تو وہ اللہ کی وہ جو بادشاہی والی شان ہے نا، بے نیازی، وہ حرکت میں آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے دونوں کو مار دیا اسی جگہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو گناہگار تھا اس کو تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میری رحمت کے صدقے جا جنت میں۔ وہ جو نیک مومن تھا اس کو روک لیا، اسے کہا تمہیں کس چیز نے اس پر آمادہ کیا کہ تو مجھے اپنی قسم کا پابند کرے؟ وہ جو 4 سجدے کیے انہوں نے، آپ دیکھ لیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے غزوہ احد میں، جب آپ کا چہرے سے خون جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کا چہرہ لہو لہان کر دیتی ہے؟ تو اللہ پاک کی وہی شان حرکت میں آ گئی تھی۔ فرمایا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم، نبی یہ بخشش والے معاملے میں آپ مت مداخلت کریں، اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے گا۔ اور کی خالد ابن ولید کی، پھر اسی خالد ابن ولید نے پھر وہ نبی کے ہاتھ سے تلوار لی سیف اللہ کا لقب لے کر۔ تو پھر وہ نمازیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں۔ مسجد میں کیوں بلایا جاتا ہے کہ بندہ غائب ہے تو پوچھو بھائی صاحب فلاں بندہ یار 2 نمازیں ہو گئی ہیں کوئی نہیں ہے۔ ایک مسجد میں سارے آدمی واقف ہوتے ہیں نا، فلاں بندہ کوئی نہیں بھائی، ایک دوسرے سے یار وہ بیمار ہے، اچھا چلو یار پتہ کرتے ہیں اس کا بیمار ہے تو پتہ نہیں علاج کے پیسے بھی ہیں اس کے پاس یا نہیں، گھر والوں کے پاس کچھ کھانے کو بھی ہے کہ نہیں، نماز نے آپ کو کس طرف لگا دیا۔ یہ ہے نماز کا کام۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، ایسی نمازیں ریاکاری، دکھاوا کہ میں بڑا نیک ہوں، یا آپ مجھے مسجد جاتے ہوئے دیکھیں گے یا مسجد آتے ہوئے دیکھیں گے مسجد سے تو آپ کہیں گے بڑا ہی نیک بندہ ہے، لیکن اگر کسی کی انگلی بھی کٹی ہوئی اور وہ کہے گے بھائی صاحب یہاں پیشاب کرنا، کہے گے سوکھ گیا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ضرب المثل دی جاتی ہے کسی کے بخل کی۔ ہمارے یہاں کسی کو جب درانتی لگتی ہے تو آپ کو پتہ پیشاب کرتے ہیں فوراً اس زخم کے اوپر، تو کہتے ہیں جی فلاں بندہ تو اتنا بخیل ہے کہ اگر آپ کی انگلی کٹ جائے اور آپ سے کہے کہ بھائی صاحب ظاہر ہر بندے کو پیشاب تو نہیں آیا ہوتا تو اس کو پیشاب کر دینا یار اس پہ، تو وہ کہتا ہے جی وہ تو سوکھ گیا ہے۔ یہ ہے یمنعون الماعون، عام استعمال کی چیزیں بھی روک کے رکھتے، عام استعمال کی چیزیں۔ بھائی آپ دیکھتے ہیں فلاں گاڑی ہے بیچارے کے پاس جیک نہیں ہے، جیک ہے تو اس کا ہینڈل کہیں گم ہو گیا اس کے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی کیا مسئلہ، اس کی مدد کریں۔ درمیان میں کھڑی ہوئی ہارن دے رہے ہیں، کوئی بندہ نہیں کرتا کہ 2 بندے نیچے اتر کے یار دھکا مار کے اس کی سائڈ پہ کروا دو، کیا کرے وہ کوئی سگریٹ کی ڈبی اٹھا کے جیب میں ڈال لے گا، کوئی دھکا مارے گا تو وہ جائے گی۔ یہاں کی تو پولیس اچھی ہے، دھکے مار کے تو وہ سائڈ پہ کروا دیتی ہے۔ پاکستان میں صرف ہارن مارتے ہیں یا گالیاں دیتے ہیں کہ اس بیبے کو لے کر سڑک پر آنے کی ضرورت کیا تھی پرانے ماڈل کو۔ یہ ہے کام اصل میں، یہ جو معاونت ہے نا، کسی کے دکھ درد میں شریک ہو جانا، کسی کی غربت میں اس کی مدد کر دینا۔ بیٹی کی شادی ہے وہ نہ مانگے آپ سے، آپ کو پتہ نا اخراجات ہیں، 2-4 ہزار سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اسے دے دیں گے، اس کو خوش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے کو اس دن خوش کرے گا جس دن کا نام ہی یوم الحزن ہے، جس نے اپنے مسلمان بھائی پر سرور کو داخل کیا، اسے خوش کر دیا۔ کسی غریب آدمی کی 2-4 ہزار، اس کے لیے 2-4 لاکھ ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک اسے یوم الحزن کے دن خوش کر دے گا، یعنی ایسا سرپرائز دے گا اسے، خوشیاں خوشیاں۔ بندہ غمگین ہو کے کھڑا ہوگا، اللہ پاک پاس بلائے گا اور پاس بلائے گا اور پاس بلائے گا، یہاں تک کہ اس کو اور مخلوق کے درمیان پردہ ڈال دے گا، پھر اس کے گناہ گنوائے گا۔ اور یاد ہے کیا کر سب کچھ یاد ہے، کہا پھر جو آپ کی مرضی۔ کہا تمہیں پتہ ہے تم کیا کرتے تھے دنیا میں، تمہاری کون سی ادا مجھے پسند تھی؟ تو لوگوں سے بدلہ نہیں لیتا تھا، تو معاف کر دیا کرتا تھا، جا آج میں نے تمہیں معاف کی۔ تو لوگوں کے ستر نہیں کھولتا تھا، میں نے آج دیکھ تمہیں پردے میں رکھ لیا ہے لوگوں سے۔ یہ ہے وہ چیزیں جو آخرت میں بڑی ویلیو رکھتے ہیں۔ لیکن آج اپنا معاشرہ دیکھ لیں آپ، ہم نمازی، مسجدیں بری ہوئی ہیں، جہاں ایک گاؤں میں ایک مسجد ہوتی تھی، ہر محلے میں ایک مسجد ہے، 2-2 3-3 مسجدیں، نمازی بھی ڈھیر سارے ہیں، لیکن یہ کہ انسان کم ہو گئے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والے کم ہو گئے۔ یہ ہے
کفار عنید، مناع للخیر، خیر کو روکنے والا، معتد، زیادتی کرنے والا، مریب، شک میں پڑا ہوا. یعنی اگر آدمی کو پتا ہو کہ یہ جو کانچ کا ٹکڑا فرش میں پڑا ہوا، میرے رستے میں پڑا ہوا ہے، یہ سونے کا ہے، اسے یقین ہو کہ یہ کانچ نہیں ہے، یہ سونے کا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، اٹھائے گا کہ نہیں اٹھائے گا؟ ذرا سی کوئی چمکتی چیز نظر آ جائے تو بندہ آگے پیچھے دیکھتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر اٹھا لیتا ہے. کہا کہ رستے میں پڑے ہوئے جو تمہارے اذیت ناک چیزیں ہیں نا، کوئی کانچ پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، فرمایا تم اسے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ لو، یقین کرو تم کہ یہ قیامت والے دن تمہارے دائیں پلڑے میں پڑا ہوگا، اور اس دن یہ سونا اتنا کام نہیں ہوگا. مل الارض، زمین بھر کر سونا دو گے تو قبول نہیں ہوگا، وہ پتھر تمہیں بخشوا دے گا. حضور سے پوچھا گا نا ایمان، حضور نے فرمایا ایمان کی بڑی قسمیں ہیں، اعلیٰ لا الہ الا اللہ توحید ہے، اور ادنا یہ ہے کہ تو رستے سے کوئی اذیت ناک چیز، کوئی کسی کو ٹھوکر لگنے والی، پاؤں کو لگنے والی کوئی چیز اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دے، اور تیرا اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا تیرے لیے صدقہ. یعنی یہ بھی ایمان کے کہ تو مسکرا کے ملے، اسے ویلکم کرے. یہ یعنی کوئی چیز مومن کی خالی نہیں جاتی. اب اسے پتا ہو کہ کانچ کا یہ ٹکڑا سونے کا ٹکڑا ہے تو کیسے نہیں، مومن کے راستے تو صاف ہونے چاہیے، لیکن گند آپ دیکھ لیں ہمارے کیا وجہ ہے، مریب، ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، یقین نہیں ہے. یقین ہو تو پھر یہ حال نہ ہو ہمارے معاشرے کا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا رکھا ہے، فالقیاہ فی العذاب الشدید، اسے ڈال دو سخت عذاب. قال قرینہ ربنا ما اطغیت، اب شیطان صاحب بھی بولیں گے، چونکہ بندہ وہاں شیطان کے کرے گا نا، ذمہ لگائے گا کہ اس نے مجھے مروایا ہے، بہانا چاہیے نا. تو اللہ پاک مکالمہ کروا دے گا ان کا بھی. وہ کہا جی میں تو بڑا شریف آدمی تھا، بس یہ شیطان کا بیڑا غرق ہو گیا. قال قرینہ ربنا ما اطغیت، میں نے اسے طغیانی پر نہیں آمادہ کیا تھا، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود بڑی دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا. یعنی میں نے تو اسے رستہ دکھایا تھا، برائی تو یہ خود کرنا چاہتا تھا. ایک بندہ ہے وہ کسی کو مارنے کے لیے پستول ڈھونڈ رہا ہے، بندہ کہتا ہے یار وہ فلاں نذیرے کے پاس پستول ہے، تو اس نے اسے رستہ دکھایا نا، پستول تو وہ خود ڈھونڈ رہا تھا. شیطان تو اس چیز کی طرف کہتا کہ شراب تمہیں وہاں ملے گی، شراب پینے کی طلب تو تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے، تلاش کو نکلے ہو نا، کہتا فلاں جگہ یار ٹرائی کرو وہاں سے مل جائے گی، تم اس وقت فلاں جگہ کھلی ہوگی. کہتا میں نے اتنا سارا تعاون کیا ہے کہ اس کو جگہ بتا دی ہے، باقی کو میں کوئی ٹیکسی میں ڈال کے تو نہیں لایا تھا، گن پوائنٹ پہ تو میں نے نہیں کروایا. ولکن کان فی ضلال بعید. قال لا تختصموا لدی، اللہ کہے گا یہاں جھگڑا مت کرو. ایک حدیث میں کہا گیا کہ جب یہ دونوں روح اور بدن جھگڑا کریں، بدن کہے گا سرکار میں تو مٹی تھا، میں تو ہل جل نہیں سکتا تھا، یہ چھکے کون گناہ کے مار سکتا ہے، یہ صاحب آئے تھے، یہ ساری تو ان کی کارستانی ہے. یہ جو روح ہے جب میرے اندر سے نکل گئی تو آپ دیکھنا میں نے کوئی گناہ کیا ہے؟ بالکل نہیں، تو میرا کیا قصور ہے؟ اور روح کہے گی کہ سرکار دیکھیں میں تو ایک ہوا ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، نہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، یہ حرام کے ٹکے تو یہی کھا رہا تھا، گوشت تو اس کا موٹا ہو رہا تھا، سرخ و سفید تو یہ ہو رہا تھا، اے سی کی ٹھنڈک اس کو چاہیے تھی، پسینے اس کے چھوٹ رہے تھے. دغا باز یہ ہے میں تو آپ نے آرڈر کیا، میں تو ایک سگنل ہوں، تو مجھے کیوں سزا دی جا رہی ہے، اس کو ڈالیں آپ آگ میں. وہ کہے گا جی یہ نہ ہوتی تو میں بے جان تھا، میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں جب یہ نکل گئی ہے، مجھے انہوں نے ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا سردی میں، تو میں نے کوئی احتجاج کیا ہے؟ بالکل نہیں. اچھا اللہ پاک کہے گا اچھا ایسا کرو، میں تمہارے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں، تم دونوں بڑے عقل مند ہو، فیصلہ کر دو. دیکھو ایک بندہ ہے اندھا اور ایک بندہ ہے لنگڑا جس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں. دونوں کو لگی بھوک، کھانے کے لیے دونوں کے پاس کچھ نہیں ہے. اب جو آنکھوں والا اس کی ٹانگیں کوئی نہیں ہے، وہ تو کہیں کچھ کر نہیں سکتا، اور جس کی ٹانگیں ہیں اس کی آنکھیں کوئی نہیں ہیں.
وہ کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا. تو انہوں نے کہا کہ یار آپس میں کوآپریشن کرتے ہیں، جمعیہ بناتے ہیں. وہ جو آنکھوں والا تھا اس نے کہا کہ دیکھو مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ فروٹ ہے لیکن میں وہاں پہنچ نہیں سکتا، تو تم ایسا کرو اپنی ٹانگیں مجھے دو، اپنے کندھے پہ مجھے بٹھا لو، اور جہاں میں تمہیں بتاؤں گا بس یہ تھوڑا سا آگے، بس جب صحیح جگہ تو پھر وہاں سے توڑ لیں گے. توڑ لیا انہوں نے. وہ جو آنکھوں والا تھا وہ بیٹھ گیا ٹانگوں والے پر، نابینے پر، اور وہ بتاتا رہا، اور پھر صحیح لوکیشن سے اس نے سیب توڑنے شروع. اتنی دیر میں آ گیا مالی. اب مالی آ گیا تو وہ آنکھوں والا رونا شروع ہو گیا کہ یار میری ٹانگوں کی طرف دیکھو، میرا پیو بھی نہیں کر سکتا تھا، یہ میں کر سکتا، یہ توڑ سکتا تھا میں. وہ کہے گا واقعی یار بندہ تو سچا ہے، یہ تو چل نہیں سکتا، یہ اتنی اونچی جگہ سے سیب کیسے توڑ سکتا. اب اس نے حافظ صاحب کی پکڑا حافظ صاحب کو، تو حافظ صاحب کہا پاگل کے پتر، میری تو آنکھیں ہی کوئی نہیں، میرا باپ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا سیب کدھر ہے، میں کیسے چوری کر سکتا تھا. اب مالی پریشان ہو گیا یار یہ کیا بس واقعی یہ بھی سچا ہے. تو ہم نے اللہ پاک کہا اچھا تم دونوں بتاؤ کہ ان کی کیا سزا ہے، کس کو سزا دی جائے، وہ ٹانگوں والے کو جو آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، یا آنکھوں والے کو جو ٹانگوں بغیر چوری کر ہی نہیں سکتا تھا. تو دونوں بیک زبان کہیں گے کہ دونوں کو ملنی چاہیے چونکہ گناہ دونوں کے تعاون سے ہوا. اللہ پاک کہے گا اپنا فیصلہ تم نے خود کر لیا، تم دونوں کو سزا ملنی چاہیے اس لیے کہ تمہارے تعاون سے جو بھی ہوا ہے وہ ہوا. ایک اگر بے جان تھا دوسرے نے جان دی ہے تو چسکا جو تھا اس بے جان کو تھا، اس کی وجہ سے کولیبریشن آپس کی. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعید، میرے یہاں جھگڑا مت کرو، میں پہلے ہی تمہیں وارننگ دے چکا تھا. ما يبدل القول لدي، میرے یہاں قول تبدیل نہیں ہوتے، یہاں کوئی ریویو پٹیشن نہیں ہے، ہاں تو فیصلے ادب پر ہوتے اس لیے یہاں گنجائش ہی کوئی نہیں. وما انا بظلام للعبید، اور میں تو اپنے نافرمان بندوں کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا. یعنی جو میرے فرما بردار ہیں وہ تو عباد ہو گئے نا. عباد جو ہے ایک عبد کی جمع عباد ہے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اور عبید جو ہے وہ ہندو سکھ بھی اللہ کے عبید ہیں، وہ غلام ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جب رب دل روک لیتا ہے ان کا بھی بند ہو جاتا ہے. تو عبید جو ہے وہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، سورج چاند بھی عبید ہیں، اس کے غلام ہیں. لیکن عباد جب اللہ پاک لے کر آتا ہے تو وہ خاص بندے ہیں اس کے، وہ عباد الرحمن. تو عبید اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تو اپنے نافرمان بندوں کے معاملے میں بھی ظلم نہیں کرتا، کجا یہ کہ میں اپنے فرمانبردار بندوں پر ظلم کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.